ایک مرتبہ آپ تبلیغ کے لیے کردستان تشریف لے گئے. کردستان سارا جو کٹر آرتھوڈاکس عیسائی تھے نا، ان کا علاقہ تھا، جو ان سے ایسے عیسائیوں کا وہ نصرانی عیسائیت پر، اسلام کی دعوت پر جب آپ نے وہاں جا کر دعوت دی تو ان کا جو بڑا پوپ، پریسٹ، پادری تھا وہ سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اب کیونکہ آپ اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے اس علاقے میں، اور اس علاقے میں کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا، سب عیسائی تھے. تو اس نے آ کر نا آپ کو ایک بات کہی. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو. اس نے کہا میں نے آپ کے نبی کی ایک حدیث سنی ہے. حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس پوپ کو کہنے لگے کہ تمہیں شک ہے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے. اب جب آپ نے اس کو یہ فرما دیا نا، وہ کہنے لگا تو پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے. وہ پادری کہنے لگا، آپ فرمانے لگے ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو قرآن ہے جو میں نے آپ کو شروع میں جہاں سے بات شروع کی تھی. فرمایا بالکل صحیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور میرے نبی کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے اندر حضور نے فرمایا ہے کہ علماء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں. انہوں نے کہا اگر حضور کی، آپ کے نبی کی حدیث یہ صحیح ہے تو پھر آپ کا کوئی عالم دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے. اس پادری نے کہا جو ان سے. تو آپ نے اس سے پوچھا، آپ نے فرمایا اچھا چلو اگر ایسا ہو جائے تو اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا میں کیا، سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے جو ان سے. آپ فرمانے لگے چلو بتاؤ. آپ نے پوچھا کون سے مردے کو تم زندہ کرنا چاہتی ہو؟ وہ آپ کو ایک قبرستان میں لے گیا اور ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا کہ اس قبر کے مردے کو جو ہے نا آپ زندہ کر دیں. آپ نے اس پادری سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کیا کرتے تھے تو جن کا تم نام لے رہے ہو گو کہ وہ ہمارے نبی بھی ہیں، مگر تم جب ان کو زندہ کرتے وہ کیا کہتے تھے؟ کہنے لگا وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. آپ نے سنا تو آپ نے قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے. تو اب وہ قبر شک ہو گئی، مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا السلام علیکم. کیا قیامت آ گئی؟ حضور غوث پاک کو کہنا کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے؟ کہنے لگا میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں. حضرت دانیال علیہ السلام، اور انہی کے مذہب کے اوپر میں مرا تھا اور میں فوت ہوا تھا. یہ سن کر ابھی وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ جو عیسائی پادری ہے کہنے لگا آپ کے نبی کی یہ حدیث جو ہے، نہ صرف یہ حدیث حق ہے بلکہ دین اسلام حق ہے، حق ہے. مردے بھی زندہ کیتے نے، بڑے بھی تارے میرانے. مردے بھی زندہ کیتے نے، بڑے بھی تارے میرانے. میرے غوث قدم نو رکھیا کنیاں تے کتباں پیرانے. تو آپ کی اس بزرگی اور اس کرامت کو دیکھ کر وہ ساری کی ساری قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، سب کے سب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی کرد قوم بلکہ اسی پادری کے صاحبزادے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی جو ان سے تھے. اور ایک مرتبہ
وہ جو پادری تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو وہ 10 سال کی عمر تھی، اس عمر کے اندر لے کر پھر وہ مسلمان ہو گیا، سب آپ کے مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے. پھر وہ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو لے کر بغداد شریف آیا تو اس نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا. اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے سر کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں. تو آپ نے اس کے بیٹے کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم اور نامور شخصیت ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح عطا فرمائے گا. پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کے سر پر حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ رکھا تھا، وہ بچہ بڑا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کہلایا اور اس کے ہاتھوں بیت المقدس کی تاریخی فتح اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہوئی. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں وَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي. اللہ تعالیٰ نے اپنے راز قدیم مجھ پر آشکار کر دیے اور مجھے عزت کا ہار پہنایا اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کیا. وَوَلَّانِي عَلَى الْأَكْتَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں پر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اگر میں اپنا راز یعنی طاقت مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو مقام ملا ہے یہ مجھے مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَعِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کا ایک مقام ہے، لیکن میرا مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں ان کے قدموں کے اوپر ہونا ہے. نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہی نلت الموالی. نبی مکرم ہاشمی مکی حجازی میرے جد اعلیٰ ہیں جن کی بدولت میں نے اس بزرگی کو پایا. تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کا ادب اور محبت اور سچی ان کے ساتھ خالص جو ہمیں قرآن اور حدیث تعلیم دیتا ہے اس تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.